یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے یہ فقط دنیاوی نظام نہیں ہے کہ ہم گرمی کو گرمی کہہ کر خاموش ہو جائیں، سردی کو سردی کہہ کر خاموش ہو جائیں، بلکہ یہ اللہ کا ایک ایسا بنایا ہوا نظام ہے جس میں غور و فکر کی دعوت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں بارہا جگہوں پر دی ہے کہ سورج بھی وہی، چاند بھی وہی۔ کبھی تو تم دن میں دھوپ تلاش کر رہے ہوتے ہو کہ ہمیں دھوپ ملے سردیوں میں، اور سائے سے بچ رہے ہوتے ہو، اور کبھی سائے سے بچ کر ہم جو ہے نا وہ دھوپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں سردیوں میں۔ گرمیوں میں اس کا الٹ ہو جاتا ہے، دھوپ سے بچتے ہوئے ہم سائے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جب سورج اور چاند دن اور رات کا نظام وہی ہے تو کوئی تو ذات ہے جس نے اس کے اندر تغیر اور تبدل کا ایک نظام برپا کر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دن کو رات میں داخل کرنے اور پھر رات کو دن میں داخل کرنے، اس کے اندر غور و فکر کے حوالے سے بارہا مقامات پر پڑھنے والے کو متوجہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کی کہ یہ نظام ہے یا اس نظام کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ صرف ہمارے نفع کے لیے نہیں ہیں، یہ غور و فکر کے لیے بھی ہیں۔ لیکن خاص طور پر پانی کی صورت میں جو ہمارے ہاں نعمت ہے، یہ اس انسان کی بہت بڑی ناشکری ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اس کی بے قدری بھی زیادہ ہے۔ یہ عجیب بے حسی کا عالم ہے کہ جس نعمت کی ضرورت ہمیں زیادہ ہے ہم اس نعمت کے اندر ناشکر بھی زیادہ ہیں۔ پانی کی ضرورت انسان کی سب سے زیادہ ہے، اور آج سب سے زیادہ جس چیز کو ضائع کیا جا رہا ہے، غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں فضول خرچی کی جا رہی ہے، وہ بھی پانی کی نعمت ہے۔ یہ تو خدا کا فضل و کرم ہے کہ جو ضرورت ہماری زیادہ ہے اللہ نے اس کو وافر مقدار میں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی نعمت وافر مقدار میں ہمیں مل رہی ہے تو ہم اس کی بے قدری کریں اور اس کا ایک حد تک استعمال نہ کریں، بلکہ تمام حدود کو کراس کر کے اس کا استعمال کریں کہ جناب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا یہ کام، تو اس لیے چل ہی رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے پانی کے حوالے سے مختلف مقامات پر ایک غافل انسان کو بیدار فرمایا ہے، اور یہ تک تنبیہ کی ہے کہ اگر میں یہ دینے پر قادر ہوں تو میں یہ نعمت واپس لینے پر بھی قادر ہوں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سورہ مومنون جس میں 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کے شروع میں آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کو ہم نے نازل کیا، بقدرٍ ایک مقدار میں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر ہم نے اس پانی کو زمین کے اندر ٹھہرایا، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اس پانی کو ختم کرنے پر بھی ہم قادر ہیں۔ جیسے یہ پانی ہم نے تمہیں دیا، اس پانی کو لینے پر بھی ہم قادر ہیں۔ ظاہر ہے جس کی شان صرف یہی ہو کہ وہ ارادہ فرمائے اور چیز ہو جائے، تو پھر یہ مشکل اور آسان تو ہمارے لیے بحث ہیں، اس کی آگے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ پھر جہاں سورہ ملک ختم ہو رہی ہے، اس کی جو آخری آیت نمبر 30 ہے، سورہ ملک سے الحمدللہ ہمارا تعلق زیادہ رہتا ہے، پڑھنے سے یا سننے سے، کئی مساجد کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، احباب ایک پابندی سے اس کو سنتے ہیں۔ سورہ ملک جہاں پر ختم ہو رہی ہے، جو اس کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ اے محبوب فرما دیجئے کہ غور کرو کہ اگر تمہاری صبح اس حالت میں ہو کہ پانی کو بالکل ہی نیچے کر دیا جائے، تمہاری قدرت سے تمہیں عاجز کر دیا جائے، پانی تمہارے بس میں نہ رہے، پانی کو اگر ہم نیچے کھینچ لیں، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ
تو پھر بہتے ہوئے پانی کو تمہارے پاس کون لے کر آئے گا؟ اس لیے سورہ ملک جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، جب یہ آخری آیت پڑھتے ہیں نا، تو اس کے بعد کہتے ہیں اللہ ربنا و رب العالمین، کہ جب ہمیں یہ کہا گیا کہ کون لے آئے گا تمہارے پاس پانی، تو آگے ہم جواب دیتے ہیں اللہ ربنا و رب العالمین، وہ اللہ جو ہمارا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس پانی کو پہنچانے پر صرف وہی ذات ہی قادر ہے۔ اسی طرح کھیتی باڑی سے وابستہ افراد بھی ماشاءاللہ یہاں پر بھی بیٹھے ہیں۔ یہ جو نعمتیں ہیں، صبح شام جہاں ہمارا واسطہ ہے، ہمارا جن چیزوں سے تعلق ہے، اصل طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کے اندر رہتے ہوئے ان نعمتوں کے خالق کے ساتھ ہمیشہ ہم جڑے رہیں، اور اس کی قدرت اور اس کے ارادے کا جو ایک غلبہ ہے ہمارے دل میں، وہ احساس زندہ رہنا چاہیے۔ اب یہ سورہ واقعہ ہے، یہ بھی مشہور سورت ہے، ذرا اس کے مضمون کے اندر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کیا تم غور کرتے ہو اس چیز کے اندر جو تم کھیتی کاشت کرتے ہو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو کھیتی تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اس کو خشک گھاس بنا دیں، تم تو پھر بے شکری والے کلمات بولنے لگ جاؤ گے، انا لمغرمون کہنے لگ جاؤ گے کہ شاید ہمیں تو کسی چٹی میں ڈال دیا گیا ہے، ہم پر تو کوئی تاوان ڈال دیا گیا ہے، بل نحن محرومون، بلکہ کہنے لگو گے کہ ہم تو محروم ہی ہو گئے۔ اب پانی کے بارے میں ذرا غور کریں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور کیا اس پانی کے اندر جس کو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم ہو بادلوں سے اس پانی کو نازل کرنے والے یا ہم ہیں نازل کرنے والے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری کر دیں، تمہارے پینے کے قابل نہ رہے، فلولا تشکرون، تو تم شکر خدا کا کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس لیے میں زور دیتا رہتا ہوں کہ تھوڑا پڑھ لیں لیکن قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں۔ اب یہ دیکھیے، جس پانی سے خصوصاً اب گرمی میں روز ہمارا واسطہ ہے، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اگر کھانے کا ایک لقمہ لیتے تھے تو جب تک شکر والی دعا نہیں پڑھتے تھے منہ کے اندر دوسرا لقمہ نہیں ڈالتے تھے۔ جب پانی کا ایک گھونٹ پیتے تھے، اگلے گھونٹ پینے سے پہلے ہر بار آپ پہلے شکر کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے تعارف میں فرمایا انہو کان عبدا شکورا، کہ میرا نوح علیہ السلام جو میرے نبی ہیں، یہ میرا خاص شکر گزار بندہ ہے، کیونکہ وہ اس حد تک نعمتوں میں شکر ادا کرتے تھے، ہر لقمے کے بعد اور ہر پانی کے گھونٹ کے بعد۔ لیکن پانی کی بحث میں اور پانی کی نعمت کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں فرمایا کہ تم میرا شکر کیوں نہیں ادا کرتے، تو پتہ چلا ان نعمتوں کو ہمیں صرف استعمال نہیں کرنا، بلکہ ان نعمتوں کا ہمیں شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور ان نعمتوں کی ہمارے دلوں میں قدر بھی ہونی چاہیے۔ یہ آج میں نے موضوع کیوں چھیڑ رکھا ہے؟ یہ موضوع میں نے اس لیے چھیڑا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کو ایک دنیاوی بحث میں لایا جاتا ہے، جس چیز کو میڈیا کی سطح پر ایک سیاسی رنگ دیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم دنیاوی نقطہ نظر سے سمجھیں، بلکہ اس کے اندر دین کا بھی بہت بڑا ایک پہلو ہوتا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو دینی نقطہ نظر سے سمجھنا ہے کہ یہ پانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دیگر جو نعمتیں ہیں، اس کا ہمیں کس طرح احساس رکھنا چاہیے کہ ہم اس کے قدردان بنیں اور ہم اس کو ضائع کرنے والے نہ ہوں۔ اس وقت ہمارا ملک ان 36 ملکوں کے اندر آ چکا ہے جو ملک پانی کے بحران کا شکار ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر 24 بڑے شہر ایسے ہیں
جن 24 بڑے شہروں کے اندر 80% آبادی صاف پانی سے محروم ہے۔ صرف کراچی کے ایک شہر میں 1.5 کروڑ سے زائد ایسے گھر ہیں جہاں صاف تو صاف رہا، پانی پہنچ ہی نہیں رہا۔ کراچی کے اندر جس مسجد کے اندر میں نے امامت و خطابت کے فرائض نبھائے ہیں، اب بھی یہ جو رمضان شریف ہمارا گزرا ہے، پچھلا مہینہ یہ جو ابھی رمضان شریف گزرا ہے، میں اس کی تازہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اس ایک رمضان شریف کے مہینے میں 60 سے 70 ہزار کا پانی صرف نمازیوں کے وضو کے لیے خریدا گیا ہے، کیونکہ زمین کا پانی کھاری ہے، بندہ اس سے کلی بھی نہیں کر سکتا۔ صاف پانی 60 سے 70 ہزار روپے صرف ایک مہینے کے اخراجات وضو کے پانی کے لیے لگے ہیں۔ یہ میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے ملک میں 60% پانی کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ آج اگرچہ ہم ان علاقوں میں جی رہے ہیں، الحمدللہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ یہ پنجاب، یہ اور خاص طور پر یہ پٹی جس میں ہم ہیں، اس میں الحمدللہ ہمارا پانی پہلے سے بھی میٹھا ہے اور صاف ہے، جو زمین سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی وافر مقدار میں ہے، لیکن اس کی وافر مقدار کہیں ہمیں اس بات سے غافل نہ کر دے کہ ہر سال، ہر 5 سال بعد اگر آپ جائزہ لیتے رہیں تو پانی نیچے ہی چلا جا رہا ہے۔ جنہوں نے آج سے 10 سال پہلے بورنگ کروائی ان سے پوچھیں کتنے فٹ پہ تھا، اور جنہوں نے اب کروائی ہے ان سے پوچھیں یہ فٹ آئے روز نیچے کیوں جا رہے ہیں۔ اور وہ جو آیتیں پڑھ پڑھ کر میں نے آپ کو سنائی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہم سمجھنے لگ جائیں کہ پانی ہمارے ہاں وافر ہے تو جیسے چاہیں استعمال کریں۔ رب فرما رہا ہے کہ جیسے یہ پانی میں تمہیں دینے پر قادر ہوں، یہ پانی میں واپس لینے پر بھی قادر ہوں۔ آج چولستان کے اندر اور اندرون سندھ کے تھر صحرا کے اندر جو پچھلے 2 ہفتے گزرے ہیں، اللہ کی حفظ و امان، اللہ کی پناہ، جن جانوروں کے آمدنی پر ان کا روزگار ہے نا، وہی جانور عام مر رہے ہیں۔ اور یہ علاقے وہ علاقے ہم کتنی ترقی کر گئے ہیں، ہم نے کیسے کیسے ٹیوب ویل ایجاد کر لیے ہیں کہ جناب منٹوں سیکنڈوں کے اندر 1000 فٹ نیچے بھی ہے پانی تب بھی وہ باہر نکالتے ہیں، اور کس طرح ہم ترقی کر چکے ہیں۔ لیکن اس ترقی کے باوجود بھی ایسے علاقے آج بھی ملک پاکستان کے اندر ہیں، مسلمانوں کے علاقے ہیں، جہاں انسان اور جانور ایک گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں۔ جانور بھی وہیں پر پانی پی رہے ہیں اور انسان کو بھی وہی پانی میسر ہے پینے کے لیے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ شاید یہ باتیں مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں، جس کا جیسے میڈیا سے یا ان تحقیقات سے، ان رپورٹ سے لگاؤ ہوتا ہے۔ میں تو ایک تازہ رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، بھئی اس وقت ہمارے حالات یہ چل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک ظاہری پہلو ہے غور کرنے کا، اور ایک خاص دینی پہلو ہے جس میں ہم نے غور کرنا ہے۔ بارشیں کیوں نہیں آتی؟ بارشیں کیوں ہم سے روٹھ جاتی ہیں؟ یہ پانی وافر مقدار میں ملنا یہ اچانک یہ کیوں رک جاتا ہے؟ اس کے ظاہری بھی پہلو ہیں، میں ان ظاہری پہلوؤں اور ظاہری اسباب کا منکر نہیں ہوں۔ جیسے بعض اوقات ممبر و محراب سے تقریروں میں جذباتی باتیں کی جاتی ہیں نا کہ یہ کر لیں مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ظاہری اسباب بھی ہمارے دین ہی کا حصہ ہیں، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ ظاہری اسباب کے اندر مثلا کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ گاڑیوں کا جو ایندھن ہے، یہ گیس ہے، یہ جناب دھواں ہے، یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے، اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہواؤں کا جو ایک دباؤ ہے وہ اب ناموافق ہے، بادل نہیں بن رہے، جب بادل نہیں بن رہے تو بارشیں کیسے ہوں؟ یہ ٹھیک ہے، یہ ظاہری اسباب ملتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک خاص دینی پہلو بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ جو ایک ایمانی عقیدہ اور ایمانی سوچ کے تحت ہے، وہ یہ بھی ہے کہ فیصلے مخلوق نہیں کرتی، فیصلے خالق فرماتا ہے۔ اور یہ مسئلے سارے زمین پر حل نہیں ہوتے، کتنے ہی مسئلے ہیں جو آسمانوں پر حل ہوتے ہیں۔
آپ علیہ السلام نے ظاہری اسباب کا بھی خیال رکھا ان سارے معاملات میں، لیکن اپنی امت کو ایسی پریشانیوں میں، قحط سالی، خشک سالی کی پریشانیوں میں، جب بارشیں نہ آئیں، اناج اور غلے نہ رہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہوں، پیاسے مر رہے ہوں، جانور مر رہے ہوں، ایسے واقعات آپ علیہ السلام کے دور میں بھی آئے، حضرات صحابہ کرام کے دور میں بھی آئے۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہوتی تھی کہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی جاتی تھی۔ اس کو دعائے استسقاء کہتے ہیں، نماز استسقاء کہتے ہیں۔ استسقاء کا معنی ہے بارش اللہ سے طلب کرنا۔ اس میں آپ علیہ السلام بھی انتہائی سادہ لباس کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور آج بھی فقہ کے اندر یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں کہ جو لوگ کسی پلاٹ میدان میں جمع ہو رہے ہیں اللہ سے دعا کرنے کے لیے، وہ پوری انکساری عاجزی اور سادگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ بھی پہلو کو صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی سوچے یہ تقریر سن کر، جیسے لوگ ایک باغی ذہن رکھتے ہیں نا اپنے دماغ میں، یار یہ مولوی وقت ڈراتے رہتے ہیں یہ وجہ ہے جناب، گناہ تو گناہ پہلے بھی ہوتے تھے۔ نہیں، یہ وجہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس وجہ کو بڑی وجہ سمجھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا پچھلی قوموں کے بارے میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ پچھلی قوم والے لوگ ایمان بلاتے اور پھر ایمان لانے کے بعد مجھ سے ڈرتے رہتے، میرا خوف ان کے دلوں میں ہوتا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ہم ان کے اوپر کھول دیتے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ رزق انہیں وافر ملتا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے لیے فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ لوگ جن کو میں نے اپنا کلام دیا تھا، تورات دی، انجیل دی، اگر یہ اپنی زندگیوں میں اس میرے احکام کو نافذ کرتے، میرے کلام کو نافذ کرتے، ان کا عمل اگر میرے کلام کے مطابق ہوتا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اوپر سے بھی کھاتے، یہ نیچے سے بھی کھاتے۔ کیا مطلب؟ میں آسمان سے بارشیں ان کو دیتا، ان کا غلہ، ان کا اناج وافر مقدار میں ہوتا، لیکن انہوں نے اپنی زندگیوں میں میرے کلام کو چھوڑ دیا، میرے احکام کو چھوڑ دیا۔ یہ پچھلی امتوں کے احوال ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، تاکہ ہمارے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ جو بھوک پیاس، یہ قحط سالیاں، یہ خشک سالیاں، یہ بارشوں کا نہ ہونا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ آج دونوں حوالوں سے سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ظاہری پہلو ہیں ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو غیبی پہلو ہیں ان چیزوں کے، ہمیں اس کے اوپر صرف ایمان نہیں رکھنا، ہمیں اللہ کی طرف اجتماعی طور پر رجوع بھی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے۔ ظاہری اسباب میں کیا ہے؟ ظاہری اسباب میں آپ علیہ السلام نے درختوں کے اوپر خاص تنبیہ فرمائی ہے، خبردار کیا اپنی امت کو۔ اب یہ معاملہ محض کوئی حکومت، ریاست یا سیاست کا میں نہیں کہہ رہا کہ جناب اتنے درخت لگنے چاہیے، لگے یا نہیں لگے، اس بحث سے ماورا ہو کر ذرا میری بات سنیں۔ یہ کوئی دنیاوی پہلو نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے اقدس میں آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی درخت لگانے کے اوپر جو تعلیم تربیت فرمائی ہے اور ذہن سازی فرمائی ہے، اس کو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے ایک دنیاوی معاملہ سمجھا ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اس کی اہمیت کتنی ہے۔ نئے درخت اگانے اور لگانے پر آپ علیہ السلام نے امت کو تیار فرمایا، اور لگے ہوئے درختوں کو کاٹنے سے آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا۔ نئے درخت لگانے کے لیے آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جس کسی نے کوئی پھلدار درخت لگایا اچھی نیت سے، اس درخت سے جو جو کھاتا رہے گا، اللہ کی مخلوق کھاتی رہے گی، اس کے لیے وہ درخت صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگلی بڑی اہم بات، درخت تو ویسے ہی ایسا ہوتا ہے کہ لگاتا دادا ہیں اور کھاتے اس کا پھل پوتے ہیں، یہ کوئی قدرتی معاملہ ہے۔ بعض درخت اپنی عمر میں ایسا وقت لیتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درخت لگانے کی جو برکت ہے وہ صرف درخت لگانے والے کو نہیں ملے گی، وہ برکت اس کی نسل کے اندر بھی منتقل ہو جائے گی۔ اور درخت کے حوالے سے پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے یہاں تک تعلیم دی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور اس خاص درخت کا ذکر بیری کے درخت کا اس لیے ہے
کہ بیری اور ببول کے جو درخت تھے یہ عرب کے اندر بکثرت تھے. اب یہ راستوں پر تھے جو صحرا کے اندر راستے بنے ہوئے ہوتے تھے, مسافروں کے لیے بھی تھے اور ساتھ ساتھ یہ اونٹوں کی غذا کے بھی کام آتے تھے, جانوروں کی غذا کے بھی کام آتے, اور وہ کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہوتے تھے. لیکن لوگ پھر بھی جیسے کہیں سے چوری لوگ درخت کاٹ لیتے ہیں, ہوتے وہ حکومت کے ہیں, سرکاری ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خاص پر آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ اے علی اعلان کر دو کہ جس نے بیری کا درخت کاٹا اللہ کی اس کے اوپر لعنت برستی ہے. اب تھوڑا سا ہم غور کریں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات ہے, آپ علیہ السلام نے بھی اتنے سخت الفاظ جو لعنت والے فرمائے, تو مطلب ہے اگلا معاملہ بھی بڑا سخت ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے کسی راستے سے ٹہنیاں کاٹ لیں, درخت کاٹ لیں, گھر دجنے آج بالن کو نہیں تو وقت ہاتھیں جو لگ گئے تھے وقت میں لئی آیا, کس کا تھا, کیسا تھا, مسافر کو جو ہے نا وہ فائدہ دے رہا تھا, آنے جانے والا وہاں رکتا تھا یا نہیں رکتا تھا. میں اس کی مثال دیتا ہوں, یہ ہمارے روڈ کے اوپر نا, یہ ریاض آباد روڈ جو ہے نا, وہاں پر سائڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو وہاں سے آتے جاتے ایک قبر ہے, بستی جانڈ والا شروع ہونے سے پہلے ایک سائڈ میں نا قبر, یہ بڑا پرانا ایک سٹاپ بھی تھا جب گاڑی چلتی تھی, قبر والا سٹاپ. ہمارے والد صاحب وہ تو میاں چنو سے آئے تھے, پیدائش تو ان کی وہیں کی ہے, لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم جب سے ہیں یہ قبر دیکھ رہے ہیں. اب انہوں نے مصنوعی اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے, لیکن اس تاریخ کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں, لیکن قبر بہت پرانی ہے. یہ اللہ دیتا تھا اس بندے کا نام. آج میں نے ایک دو بندوں سے جب پوچھا کہ یہ کون تھا, اس کی قبر یہاں کیوں بنی ہوئی ہے, اکیلی قبر کیوں ہے, قبرستان میں اس کی قبر نہیں ہے, تو لوگ اس کا تعارف یہی کرواتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جگہ اسی کی تھی اور یہ یہیں رہ جاتا تھا. اس نے یہاں ککر کے 4-5 درخت لگائے ہوئے تھے اور نیچے گھڑے اس نے رکھے ہوئے تھے, اور جو بھی بندہ آتا جاتا تھا اس کو یہ روک لیتا تھا, گرمیوں میں بٹھاتا تھا, ان کو پانی پلاتا تھا. تو اس نے کہا میری زندگی یہیں پہ گزری ہے, میری قبر بھی یہیں پہ بنا دینا. اب دیکھو نا, میں کہتا رہتا ہوں کہ ایک انسان 60-70-80 سالہ زندگی گزارتا ہے, بندہ ہے, بشر ہے, گناہ بھی ہوتے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لوگوں کو تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے, یہ ایک سلسلہ ہے. لیکن آج کئی سال گزر گئے, آج جب بھی کسی بندے کا آپ تعارف پوچھیں گے تو آگے تعارف میں اگر اس کی یہ خاص بات آتی ہے کہ یہ تھا, یہ تو بہت بڑا اچھا تعارف ہے. ہماری فقہ کے مسائل میں استنجا کے, حاجت کرنے کے, چھوٹے بڑے پیشاب کرنے کے جو مسائل لکھے ہوئے ہیں نا, احکام لکھے ہوئے ہیں, اس میں یہ خاص بات ہے کہ وہ درخت جو رستوں میں ہیں ان درختوں کے نیچے حاجت نہیں کرنی چاہیے تاکہ گزرنے والے مسافر کو تکلیف نہ ہو. شریعت کو ہم سمجھیں, اپنے دین کو ہم پڑھیں, آپ علیہ السلام کے فرامین کو پڑھیں کہ ان درختوں کی بھی کتنی اہمیت ہے ہمارے ہاں. لیکن آج یہ تحقیقیں ہو رہی ہیں نا کہ جہاں درخت زیادہ ہیں, سبزہ زیادہ ہے, وہاں گرمی کی شدت کم ہے, اور جہاں سبزہ کم ہے وہاں گرمی کی شدت زیادہ ہے. اب ہمارا حرص, ہمارا لالچ اتنا ہمارے اوپر حاوی ہو گیا ہے کہ اچھے بھلے باغات جن کی وجہ سے ایک ماحول کو تحفظ حاصل ہے, کٹتے جا رہے ہیں باغات, کالونیاں بنتی جا رہی ہیں, لالچ ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا. لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ صرف دنیا داری نہیں, دین کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی احادیث کے اندر بھی ان درختوں کی کتنی اہمیت بتائی گئی. اس لیے میں نے یہ بات کی کہ اگر درختوں کی بات کوئی سیاسی سطح پر ہو, کوئی میڈیا کی سطح پر آپ سنیں, تو محض اس کو وہیں تک محدود نہ رکھیں, یہ معاملہ ہمارا دینی ہے. اس وقت جو پریشانیاں چل رہی ہیں عام مخلوق کے ساتھ, جیسے میں نے تھر اور چولستان کی باتیں آپ کو بتائی ہیں, جو بیچارے غریب لوگ اس وقت پانی کی قلت کا شکار ہو کر پانی کے لیے ترس رہے ہیں, ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں. پھر ہمیں یہ احساس شاید کم ہو کہ انسان کیا, جب انسان ترستا ہے تو اس سے کہیں زیادہ چرند پرند ترستے ہیں, جانور ترستے ہیں. یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ جانوروں کی وجہ سے انسان کو رزق دیا جاتا ہے, اور جب انسانوں کو رزق دے دیا جاتا ہے تو اس سے جیسے انسان فائدہ اٹھاتا ہے تو جانور بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو اگر ان چیزوں کے اندر کوئی ظاہری ہماری غفلت ہے, جیسے درختوں کی بات بتا رہا ہوں, تو ہمیں اس غفلت پر قابو پانا ہوگا. جہاں ہو سکتا ہے ان درختوں کو لگانا چاہیے, آکسیجن کے حوالے سے یا دینی حوالے سے جو حدیثیں بتائی ہیں اس حوالے سے یہ ایک برکت ہے, اور یہ برکت آگے منتقل ہوتی رہتی ہے. اصل جہاں سے رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے وہ ذرائع اور رستے ہم نے چھوڑ رکھے ہیں. فقط دعا بھی نہیں, دعا بہت اس کا کردار ہے, وہ تو میں بتا چکا ہوں,
لیکن صرف دعا ہی نہیں. وہ بزرگ کہتے ہیں کچھ دعا کچھ دوا کچھ رحم خدا ہے. صرف دعا ہی نہیں، دیگر ذرائع. اللہ کی رحمت سب سے زیادہ متوجہ اس وقت ہوتی ہے جب ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جب ایک انسان دوسرے انسان کی حاجت کو پورا کرتا ہے، جب مخلوق کا ایک فرد دوسرے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کو اپنی ذات سے نفع دیتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت سب سے زیادہ متوجہ ہوتی ہے. کیوں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے ایک امتی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور من سرنی فقد سر اللہ، جس نے مجھے خوش کیا اس نے تو در حقیقت اپنے رب کو خوش کیا. تو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے میرے محبوب کی خوشی میں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میری خوشی ہے میری امت کی خوشی کے اندر. تو جب ایک امتی دوسرے امتی کو نفع پہنچاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. پھر یہ جو خشک سالی ہیں جس کی وجہ سے اللہ فرما رہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو تمہیں ہر طرف بے چینیاں نظر آ رہی ہیں، بارشیں روٹ رہی ہیں تم سے، تم غلہ اور اناج کے لیے ترس رہے ہو، بے روزگاری کا تم شکار ہوتے جا رہے ہو. سورہ روم کے اندر آیت نمبر 41 کے اندر 21ویں پارے کے اندر اللہ فرما رہا ہے یہ صرف اور صرف لوگوں کے کرتوتوں کی سزا ان کو مل رہی ہے. اور بہت بڑی بات جو سورہ شورا کے اندر ہے 25ویں پارے کے اندر فرمایا یہ مصیبتیں تو تمہیں پہنچ رہی ہیں بما کسبت ایدی الناس بما کسبت ایدیکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ تو وہ ہے جو میں معاف کر رہا ہوں جس کا بدلہ تمہیں نہیں پہنچ رہا. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، آپ کہیں گے کہ گناہ شہروں میں ہوں، پھر تھر اور چولستان صحرا والوں بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ گناہ صرف وہ تو نہیں کر رہے. گناہ جب عام ہوتا ہے نا، یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اور جب اجتماعی طور پر جن کی ذمہ داری ہے روکنے کی جب وہ روکتے نہیں ہیں، ہر بندہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اس مجرم کو پھیلانے میں حصہ دار بن رہا ہے نا، اس جرم کو پھیلانے میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر عام اور خاص کا فرق مٹ جاتا ہے، پھر سزا میں سارے ہی شریک ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بھی ضرورت ہے، ظاہری اسباب کا ہمیں بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے. جو گناہ ہے جس میں دوسروں کو تکلیف ہے، اس میں سب سے زیادہ وبال انہی صورتوں میں آتا ہے جس چیز کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا لم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین ومشقۃ المعونہ وجور السلطان. جب ناپ تول میں لوگ کمی کرتے ہیں تو پھر قحط سالیاں آتی ہیں، بارشیں روٹ جاتی ہیں، بے روزگاری آتی ہے، وجور السلطان، پھر تمہیں ظالم بادشاہ ملتے ہیں. اور پھر فرمایا لم یمنعوا زکات اموالہم، جب لوگ اپنے مال کی زکات دینا چھوڑ جاتے ہیں تو الا منع المطر من السماء، جیسے وہ مال سے زکات نہیں دیتے، زکات کو جیسے روکتے ہیں میں بھی پھر آسمانوں سے بارش کو روک لیتا ہوں. لولا البہائم لم یمطروا، اگر جانور نہ ہوتے تو تمہیں بارش نہ دی جاتی، اگر تمہیں بارش ملتی بھی ہے تو ان جانوروں معصوم بے زبان جانوروں کی وجہ سے تمہیں ملتی ہے، ورنہ انسانوں کے گناہ ایسے ہیں وہ بارش سے محروم رہے. دیکھیے کیا ہے. پھر فرمایا لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم. ذرا اس کا ترجمہ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں. آج شور ہے نا کہ ریاست ہماری ہے، حکم کیوں کسی اور کا چلتا ہے، حاکم ہم ہیں، ہم پر حاکم اور کیوں ہے. ذرا اس کو سنیں. نعرے مارنے سے غلامیاں ختم نہیں ہوتی، دین کی غلامی کرنے سے غلامی ختم ہوتی ہے. بحث پارٹیوں سے ماورا ہو کر سوچیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آگے جھکنے میں غلامیاں ختم ہوگی. 75 سال ہمارے ملک کو ہونے کو ہیں. معیشت کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملک چلانے میں ایسے ہی ہے جیسے ریڑھ کی ہڈی. وہ معیشت آج تک اس سود کے اوپر چل رہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کہا گیا ہے. کہاں سے غلامی ہماری ختم ہوگی؟ ہم بجلی کے جو یونٹ ہوتے ہیں اس کا ریٹ ہم نہیں مقرر کر سکتے. پٹرول کا ریٹ باہر سے آتا ہے، ہم نے صرف اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے. کہاں سے ہم غلامی ختم کر سکتے ہیں؟ ذرا اس حدیث کے اس آخری حصے کو سنیں. فرمایا جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے تو پھر سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، تو اللہ غیروں سے دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا.
میں کہتا ہوں اس حدیث کی ترجمانی اگر حالات حاضرہ میں بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو پھر کب سمجھ آئے گی؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے پورے کر دو میں تمہارے وعدے پورے کر دوں گا۔ تو یہ حکم تو ہم سب کے لیے ہے۔ جب آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم پر غیر تب مسلط ہوں گے جب تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دو گے۔ توڑے نہیں بیٹھے ہم لوگ، کہاں بچائے بیٹھے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد صحابہ کرام اسلاف نے اللہ اور اس کے رسول آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ وعدے کیے انہوں نے تو نبھائے، اس لیے خوشحال رہے، حکومتیں کرتے رہے غیروں کے اوپر کیونکہ انہوں نے نبھائے۔ اور آنے والی نسلوں نے جب ان وعدوں کو توڑا تو پھر اب وہ حکومت نہیں کر رہے، وہ حکومت ایک نام کی ہے، ان پر حکومت پھر غیر کرتے ہیں۔ ہر حوالے سے ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ان حالات کا جو ہمیں سامنا ہے بحیثیت مسلمان کہاں کہاں ہماری کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم